آج ایک فکر لے کر کے جانا، ایک سوچ، جہاں روز رات کو بیٹے کی ٹینشن، بیٹی کی ٹینشن، بھائی کی ٹینشن، پوتے کی ٹینشن ہوتی ہے نا، ایک ٹینشن اور اپنے آج ایک ٹینشن بڑھا لو، قبر کی ٹینشن پیدا کر لو، قیامت کی تھوڑی سی فکر کر لو، تھوڑی سی، ایک لمحے کے لیے صحیح تھوڑا خیال پیدا کرے۔ حضرت حسن بصری نام سنا ہوا ہے نا، یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، نبی پاک کے گھر میں آ جاتے تھے کئی دفعہ، بچے تھے جب۔ حضرت حسن بصری تابعی ہیں، فرماتے ہیں خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے گیا، طواف کعبہ کر رہا تھا تو بڑا عجیب منظر ہوا، رات کی تنہائی ہوئی، اس وقت کئی دفعہ طواف بند بھی ہوتا تھا، اس لیے کہ رش کم ہوتا تھا تو رات کو سب سو جاتا تھا۔ کہتے رات ذرا گہری ہوئی تو لوگ اپنا اپنا خیمہ لے کے جاتے تھے، اب تو ہوٹل ہے نا تو خیمے لگتے تھے، لوگ خیمہ لے کے جاتے تھے، جہاں جگہ ملتی تھی خیمہ لگا کے رہتے تھے۔ فرماتے میں رات کو سویا خیمے میں، ایک دردناک آواز آئی، میٹھی ہے، دھیمی ہے، پر درد بڑا ہے۔ کوئی رونے والا رو کے کہتا ہے اللہ حساب قیامت میں مجھ سے نہ لینا، اے اللہ تنہائی میں جتنا مرضی حساب لینا پر لوگوں کے سامنے نہ لینا۔ اور پھر کہتا ہے اللہ فضل تو تب کرے جب تو میرا حساب پوچھے ہی نہ۔ پھر چند منٹ گزرے تو پھر وہ رونے لگا، میرے کانوں میں آواز آئی، کہنے لگا اے اللہ حساب تو ان کا لیا جاتا ہے جو حساب کے قابل ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا رضا سے تو کیا حساب لے گا، رضا بھی کسی حساب میں ہے۔ اے اللہ میں قابل نہیں، مجھ سے حساب نہ لینا۔ کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر وہ رونے لگا، پھر ذرا سانس سنبھلے تو پھر کہنے لگا اے اللہ میں تو لوگوں کو کوئی بندہ حساب پوچھ لے تو نہیں دے سکتا، میں تجھے کیسے حساب دوں گا۔ پھر تڑپنے لگا۔ کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر ایک لفظ انہوں نے کہے رونے والے نے، کہنے لگے اللہ دیکھ تیرے محبوب کا فرمان ہے جو معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا کرتا ہے۔ اے اللہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اور مسجد نہیں آیا، میں کعبۃ اللہ ہی آ گیا ہوں۔ کہتے ہیں وہ اتنا روئے کہ چیخ آئی ان کی، اور جب دھڑام سے کوئی زمین پہ گرا تو میں پریشان ہوا کہ اب تو بے ہوش ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں زور سے اٹھا فٹافٹ اور اس شخص کی طرف بڑھا، میرے دل میں خیال ہے کوئی گناہگار ہے بیچارہ، تو چلو میں بھی دعا کرتا ہوں، اس کو کہتا ہوں بیٹے فکر نہ کر اللہ تیری مدد کرے گا۔ فرماتے ہیں میں گیا اس نیت کے ساتھ کہ میں کہوں گا چلو اٹھو تم بھی دعا کرو میں بھی کرتا ہوں، اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے۔ کہتے میں گیا تو وہ شخصیت بے ہوش پڑی تھی، کالے سیاہ بال ان کے چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں لوگو جب میں نے زلفیں ہٹائیں چہرے سے تو میرا وجود کانپنے لگا آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، ستارے بکھر جائیں گے، آج بہہ جائیں گے سمندر۔ فرماتے ہیں میری چیخیں نکل گئی، یہ کوئی گناہگار تو نہیں، یہ تو حضرت فاطمہ کے پوتے امام زین العابدین ہے، یہ تو امام حسین کا وہ بیٹا ہے جو کربلا میں تنہا بچے تھے۔ فرماتے ہیں میں امام کا چہرہ دیکھا تو بھاگ کے آیا اور میں نے اپنی داڑھی ان کے پیروں کے ساتھ مس کی اور میں نے کہا حضور اٹھئے۔ امام اٹھے تو میں نے کہا شہزادے تیرے تو اشارے سے اللہ کئی گناہگاروں کو بخشے گا، تیری تو دعا سے اللہ بخشے گا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو امام زین العابدین کہنے لگے حسن بصری ادھر آ یار، ادھر آؤ بزرگ ہو، میرے دادا کے پاس رہنے والے ہو، میں نے نا آج ہی سنا ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے، آؤ میرے لیے دعا کرو، اللہ پاک مجھ سے حساب نہ پوچھے۔ کہا حضور نہ کریں۔ اب فرمانے لگے تجھے نہیں پتا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ رب نے اگر حساب پوچھا تو میں واقعی جواب نہیں دے پاؤں گا، چل کر میرے لیے دعا۔ کہتے میں نے ہاتھ باندھے حضور میں نہیں کرتا، اٹھا کہہ۔ فرماتے میں نے ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا اے اللہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے، یہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے، یہ کہہ رہا ہے تو فضل کر۔ وہ بھائی جو بڑے تھے وہ تو تڑپتے تھے، سسکتے تھے۔ ابو علی ہیتی کہتے خانہ کعبہ میں پتھر پہ سر رگڑ رگڑ کے کوئی بوڑھا کہہ رہا تھا اے اللہ اول تو حساب نہ لینا، اور اگر لینا تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا، میں تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمندہ نہیں۔ اقبال رو پڑے، اقبال کچھ لوگوں نے لکھا ہے یہ آخری ربائی ہے ڈاکٹر اقبال کی، آخری، اس کے بعد شاید اس نے کلام نے کچھ سیرت نگاروں کا خیال ہے
اقبال مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، اللہ تو غنی ہے میں تو فقیر ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، اے اللہ اول تو میرا کوئی عذر قبول کر لینا محشر کے دن، اور اگر نہ کرنا ہوا اگر تمہیں بینم حسابم نہ گزیر، اگر ضرور ہی میرا حساب لینا ہے، اے اللہ اگر تو نے ضرور لینا ہے، اے اللہ اگر ضرور ہی لینا حساب، اول تو میرا عذر مان لینا، میری کمزوری پہ رحم کرنا، اے اللہ میرے بڑھاپے پر میری کمزوری پر رحم کرنا، اگر ضرور حساب لینا ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، تو اے اللہ ذرا حضور کی نگاہوں سے اوجھل کر کے لینا، اے اللہ مجھے شرم آئے گی، میرے مصطفیٰ کریم فرمائیں گے میں تو تجھے ہر بات سمجھا کے آیا، ایک جگہ تیری رہنمائی کر کے آیا، تو کیسے عمل کما ذرا اوجھل کر کے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، ذرا حضور کی آنکھوں سے اوجھل کر کے سائیڈ پہ کر کے لینا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ حضرت ابو علی ایتی کہتے ہیں بابے نے سر رکھا ہوا ہے اور کہتے ہیں اللہ مجھے اندھا کر کے اٹھانا، فرماتے میں گیا، میں نے کہا چلو میں دعا کرتا ہوں جا کے، فرماتے جب میں نے جا کے بزرگوں کی کمر پہ ہاتھ رکھا، ان کا چہرہ دیکھا تو یہ کوئی گناہگار تو نہیں، یہ تو بغداد کے پیر عبد القادر جیلانی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو تنہائی میں بلا کے کہنے لگے معین الدین سید زادہ ہے، معین الدین حضور کے خاندان میں پیدا ہوا ہے، معین الدین سے اس کے پیر کو بڑی امیدیں تھیں، معین الدین کو رسول پاک نے ہندوستان بھیجا تھا، پر قطب الدین یار معین الدین تبلیغ کا حق نہیں ادا کر سکا۔ حضرت خواجہ قطب الدین کہنے لگے حضور 90 لاکھ تو مسلمان کر دیے، اور کیا حق تھا؟ فرمایا نہیں، جب تو تہجد کی نماز پڑھے نا بیٹا اپنے لیے دعا مانگنا تو خدا سے کہنا مولا میرے پیر کی کوتاہیاں معاف کر، وہ جس اعزاز کا تھا وہ کام نہیں کر سکتا، جو بڑے تھے ان کی تو باتیں بڑی تھی، یہ جو ہم چھوٹے آئے ہیں نا نئے ٹکٹیں دیتے پھرتے ہیں، ٹکٹیں، بے نمازی جاہل ان پڑھ پیر ٹکٹیں بانٹتا ہے لوگوں کو، تو بھی بخشا ہے تو بھی بخشا ہے، وہ 90 لاکھ لوگوں کو رائے حق پر لگا کے بھی کہتے تھے نہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق کوئی شے پلے نہیں، ڈٹا ہوا کھڑا ہے مسلمان، ڈٹا ہوا کہ میدان محشر میں یہاں تو چھپے ہوئے ہیں نا عیب، چھپے ہوئے، اور بھائی رب بڑا کریم ہے، عیبوں کے باوجود نوازتا ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے اگر ہمارے عیب کھل جائیں، لوگ ہمیں دھرتی پہ جینے نہ دیں، لوگ جینے نہ دیں، نکال دیں، اپنے بھی ہمیں برداشت نہ کریں، یہ تو اس کا کرم ہے، پتہ سارا ہے سردار مکیتیاں دا، پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرمائے گا مجرم باہر آ جائے، یا اللہ کیا ہوگا؟ جب سوال جواب ہوں گے تو رب فرماتے ہیں تیری زبان پہ مور لگا کے بند کر دوں گا، تیرے ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، سر بولے گا، پیٹ بولے گا، اس وقت کی فکر پیدا کریں، ٹینشن پیدا کریں، وقوع قیامت حق ہے، اور باندھ کے نا لوگ پیر باندھ کے زور کے ساتھ باندھتے، سگا بیٹا جب قبر میں دفن کرتا ہے نا تو وہ بھی کہتا ہے وہ کونا، یہ کونا تھوڑا سا مٹی کم ہے، یہاں بھی مٹی ڈالو۔ پہلے لوگ روزانہ جاتے ہیں، پھر ہفتے کے بعد، پھر مہینوں بیت جاتے ہیں۔ کچھ قبریں ایسی بھی ہیں جن پہ کھڑے ہوں تو لگتا ہے قبریں رو رہی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ میرے گھر والوں سے جا کے کہو کوئی پھیرا ہی لگا جائے، وہ ایک دفعہ آئے تو صحیح، کوئی مٹی نہیں ڈالتا۔ بادشاہوں کی قبریں روتی ہیں، سرمایہ داروں کی قبریں روتی ہیں، کوئی جاتا نہیں، اتنے موٹے سوراخ ہے قبروں میں، آپ اپنے شہر کے قبرستان پھر کے دیکھ لیں، سوراخ ہے۔ او بھائی حضرت مولا علی شیر خدا قبرستان گئے تو پہلے رونے لگے، پھر کہنے لگے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارا؟ تو آپ فرماتے ہیں مردہ مجھے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، مال تو دے آئے تھے وارثوں کو پر حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے، تو بتا پیچھے کیا حالات ہیں؟ تو حضرت علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے،
تمہاری اولادوں نے تمہارے بغیر جینا سیکھ لیا، تمہاری جائیدادیں بٹ گئیں، تمہارا پیسہ تقسیم ہو گیا۔ پہلے تو کوئی تمہارا نام لیتا تھا، اب تو تمہارا ذکر ختم ہو گیا ہے۔ اب تو ایک دو نسل تک تمہارا ذکر تھا، اب تو تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں لوگ یہاں کوئی رہا کرتا تھا، یہاں کوئی ہوا کرتا تھا، اب تو تم قصہ پارینہ، قصہ ماضی ہو گئے۔ حساب کا وقت قریب ہے، قریب آ گیا وقت۔ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، فرمایا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو ابھی بھی غافل ہے۔ جمعۃ الوداع ایک پریشانی لگانے کا ارادہ تھا۔ میرے بھائی، ایک تو دنیا میں سزا ہے، پھر قیامت کی سزا ہے، اور وہ زیادہ سخت ہے، وہ زیادہ سخت ہے۔ ہم لوگوں نے نا ہیلے بہانے بڑے بنائے ہوئے ہیں۔ بینک کے ساتھ کاروبار کرنے والا کہتا ہے نہیں نہیں مجبوراً لیا ہے، مجبوراً مر رہا تھا تو، آخری لبوں پہ تھا تو جائز ہے، جائز ہے۔ اس وقت جب تجھے کھانے کو لقمہ نہ لگے تو حرام کھانا بھی جائز ہے۔ کیا دقت تھی؟ کیوں اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو؟ کیوں سود کا دھندا کیا؟ کیا تکلیف تھی؟ کہاں تو الجھ گیا تھا؟ ہم جان بوجھ کے اپنے لئے جہنم کٹھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں سکون نہیں زندگی میں۔ کہاں سکون آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے۔ جو قیامت کی سزا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں سامنے کھڑا کرے گا۔ اور کس طرح کھڑا کرے گا؟ فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے، زمین اس طرح دہکے گی جس طرح تانبا زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے، اور پھر ننگے پاؤں رب تمہیں کھڑا کرے گا۔ آج سورج کی پشت تمہاری جانب ہے، قیامت میں منہ تمہاری جانب ہوگا۔ نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا، نیزہ ہوتا تھا، فرمایا یہ جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف 1.25 نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے گا، اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تم سے سوال جواب کرے گا۔ اور حضور نے کہہ دیا ہے تو اب کسی نعت خواں کے کہنے سے بات بدل سکتی، کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا، کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا وہ سامنے جنت پڑی ہے، اب بات بدل سکتی؟ خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے، نبی پاک کی شفاعت کی امید رکھنا، بولیے۔ لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی، یہ بھی ضروری ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تم سے حساب لے گا اور اللہ پوچھے گا، تم نے جواب دینا ہے۔ حضور کس کس شے کا؟ فرمایا جو پہنتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو اس کا جواب، باقی ہر شے کا جواب دینا ہے۔ ادھر جو پلاٹ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، وہ جو بچوں کو پیسے بتائے ہیں ان کا بھی جواب دینا ہے، جو چھپائے ہیں ان کا بھی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو کمیٹی اپنے محلے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے، جو سسرال کے علاقے میں ابا جی سے چوری ڈالی ہوئی ہے اس کا جواب بھی، سب کا جواب دینا ہے، تمام حساب کتاب۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا تجھ سے جواب، تجھے ہر سوال کا جواب صاحب۔ اچھا یہ جو بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے، ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے، ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی۔ بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے، حضرت ابوبکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے، دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا، میں درگزر والا ہوں، میں حساب والا کوئی نہیں۔ بڑے لوگ ڈرتے تھے، بڑے لوگ۔ حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ غلام کہتے ہیں حضور 3 دفعہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، 3 دفعہ بشارت دی ہے، تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ عثمان غنی فرماتے جس رسول نے مجھے جنتی کہا ہے اسی محبوب نے مجھے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اور آپ فرماتے میرے تو کمرے میں دیا گل ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے، اس میں تو مکمل اندھیرا ہے۔ آپ فرماتے کھڑکیاں بند ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے، اس کو تو دروازہ ہی کوئی نہیں، روشن دان تک نہیں۔ بھائی جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے۔ مولا علی شیر خدا نماز کا وضو کر کے کانپتے تھے، کانپتے۔ علی آپ مرحب کے سامنے نہیں کانپے، خیبر کا دروازہ اکھاڑتے نہیں کانپے، بدر احد خندق حنین اور خیبر میں نہیں کانپے، تو یہاں آپ فرمانے لگے مالک کے سامنے جاتے ہوئے ڈر آتا ہے۔ بڑے لوگ کانپتے تھے، بڑے لوگ۔ او بھائی جو کائنات کے مالک و مختار تھے،
جو ابرو کا اشارہ کرے تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ جائیں. انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی، ان کا تو خیال ہی نہیں آیا. دنیا ہی دنیا، دولت ہی دولت، ہر آدمی دولت کے ترازو میں تلنے لگا ہے. اب تو کلیجہ پھٹتا ہے. اب تو لوگ پوچھتے ہیں، اور میں کبھی کبھی بڑا مجبور ہوتا ہوں، آزمائش میں آ جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جناب آپ سے کچھ قرآن کی آیات سننی ہے، آپ کتنے پیسے لیں گے؟ کچھ حدیثیں سننی ہیں، کیا اس کا معاوضہ ہوگا؟ آپ سے اس نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں، جس کے نام پر آپ نے عزتیں لی ہیں، ان کا نام سننا ہے. آپ کا ریٹ کتنا ہے؟ آپ کتنے میں بیچیں گے؟ وہ نعت جو غذا ہے وہ کتنے میں بکے گی؟ جب دنیا داری کا یہ حشر ہو جائے کہ وہ رسول اگر ان کا نام نہ رہے تو ہماری سانسیں ہی نہ چلے، ان کا نام بھی جب اس طرح کمرشل کر کے لیا جائے اور اس طرح وہ چیزیں بھی ریٹ میں آ جائیں، تو بھائی اس سے بڑی اور دنیا داری کیا ہوگی؟ میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو محبوب نہیں رکھا، قاری نہیں بنایا، ماحول ہی نہیں بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 450 سال عمر. کتنی؟ 4.5 نہیں، میں نے کہا 450 سال. حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، گھر ہی نہیں بنایا. ایک پیالہ ہوتا تھا پانی پینے کا اور ایک تکیہ ہوتا تھا. ایک دن ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بازو کا تکیہ بنا کے سو رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ نے وہ تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا. ایک پیالہ تھا پانی پینے کا، ایک دن دیکھا ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے تو وہ پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے. کسی نے کہا نکاح کیوں نہیں کرتے، گھر کیوں نہیں بساتے؟ تو فرمانے لگے 450 سال تو عمر ہے، اللہ کو راضی کروں کہ گھر بساؤں، سجدے کروں یا میں دنیا داری کروں؟ بھائی اسلام نے آپ کے لیے سہولت کر دی، میرے لیے آسانی کر دی کہ تیرا بچے پالنا بھی عبادت ہے، تیرا گھر بار چلانا بھی دین داری ہے. لیکن مقصود نہ اس کو بنا، اس کو مقصود نہ بنا، دنیا داری میں اتنا الجھ نہ، بقدر ضرورت لے، اس طرح کا رویہ اختیار نہ کر. اور ایسا ہو سکتا ہے ابھی چند سال ہوئے مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ نے پردہ کیا، وفاقی وزیر رہا وہ شخص، زمانہ بتایا، پاکستان کی میلی سیاست کے اندر رہ کے وقت گزارا. لیکن جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ کفن کا کپڑا بھی خریدا جا سکے، کفن کے کپڑے کا بھی پیسہ نہیں تھا. او بھائی یہ لوگ ہیں یار، وفاقی درجے کا شخص ہو کے گزرے اور وزارتیں اس کے آگے پیچھے بھاگیں، اور ہر الیکشن میں وہ بندہ MNA کی سیٹ جیت جائے، اور پھر رخصتی کا وقت آئے تو اس کا حال یہ ہو کہ کوئی شخص کہے کہ چلو 250 اکاؤنٹ سے نکلا ہے تو باقی مجھ سے لے لو تاکہ کفن کا بندوبست ہو سکے. اس کا مطلب ہے کہ آج بھی یہ رنگ ہوتا ہے. اور وہ پگڑی تگڑی باندھتے تھے، سوٹ آلہ پہنتے تھے، تو لوگ کہتے تھے یہ کیوں کرتے ہو؟ فرماتے میں مصطفیٰ کا فقیر ہوں، لوگ تو نہ مجھے فقیر سمجھے، ایسا تو نہ ہو دنیا دینے لگ جائے کہ حضرت کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تو چلو کچھ دو. میں اپنے پردے اپنے اللہ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. بھائیو ان لوگوں نے وقار کے ساتھ وقت گزارا. اس انداز سے تھوڑا باہر آؤ. اپنے ساتھ ہم نے اتنی زیادتی کر لی ہے، اتنا ظلم کر لیا کہ سوائے دولت کے، سوائے دنیا دار، خالص وہ روحانی سلسلہ طریقت کا، تصوف کا، وہ بھی سارا اسی. حضرت ابو الحسن خرقانی درویش تھے، محمود غزنوی بادشاہ وقت تھا، کہتا میں دعا کرانے گیا تو میں نے وہی سمجھا جو سب کے بارے میں سمجھا جاتا ہے. گفٹ پہلے لے گیا، میں نے کہا 2 تھیلیاں شرفیوں کی لے جاتا ہوں، بابا دعا صحیح کر دے گا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا. تو کہتے ہیں 2 اشرفیوں کی تھیلیاں پہلے لے گیا کہ رکھوں گا تو بابا میرے حق میں نرم ہو جائے گا. میں نے وہ اب ذہن یہ بنا کے گیا تھا. حضرت اب کیا کر رہے ہیں؟ جمعے کا دن تھا تو کچھ سالکین طریقت مریدین جھاڑو لگا رہے تھے، تو سر میں کھجلی ہوئی تو پگڑی اتار کے ایک مرید سے کہنے لگے دیکھ کہیں جمعے تو نہیں پڑ گئی. ایک جمعے دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں جمعے دیکھ رہا تھا، حضرت نے سر جھکایا ہوا تھا تو محمود غزنوی داخل ہو گیا. تو جو جمعے نکالنے والا کہنے لگا او ہو، فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہا حضور بادشاہ آ گیا. کہنے لگے چھوڑ، بادشاہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، میں نے سمجھا تھا کوئی تگڑی سی جوں تیرے ہاتھ لگ گئی ہے، تو نے تو اس طرح کر کے شور مچایا جیسے بڑا کوئی انقلاب. بادشاہ آتے جاتے رہتے ہیں، بندہ یہ کیا ہو گیا؟ جوں دیکھ دھیان سے.
تو محمود کہتا ہے میں تو دنیا دار قسم کا صوفی سمجھ کے آیا، تھیلیاں بھی شرفیوں کی رکھیں، تو بابا جی سے دعا کے لیے کہا میں سومناتھ کے مندر فتح کرنے جا رہا ہوں، دعا کرنا۔ تو بابا جی نے اندر سے کرتا منگایا، کہنے لگے یہ میں نے ابھی اتارا ہے کپڑے بدلنے کے لیے، جب بڑی مشکل پڑ گئی تو کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگنا، اللہ اس کے وسیلے سے فتح عطا کر دے گا۔ جو مشکل ہوگی تیری تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اور اقبال کہنے لگے نہ تیگ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ کو معمولی لوگ ہوتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں، انہوں نے بغل میں ہاتھ رکھا ہوا ہے، اگر کھول دیں تو اللہ اسی طرح برکات کا فیض عطا کر دے جو حضرت موسیٰ کے ید بیضا کو ملا ہوا۔ کو معمولی لوگ ہوتے ہیں، غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی اور بگڑتی ہے۔ یہ تگڑے لوگ وہ علیحدہ بات ہے کہ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ وہ بیان کرنا پسند نہیں کرتے، پردوں میں چھپے رہتے ہیں، ورنہ تو اللہ نے بڑے اعزازات دیے ہوتے ہیں۔ محمود کہنے لگا کہ بابا جی نے دعا کی اللہ اگر اس کی نیت صحیح ہے تو اسے کامیابی عطا کرنا، اس کی مدد کرنا۔ مجھے کہنے لگے کچھ کھائے گا؟ میں نے کہا کھانا ہے۔ تو کہنے لگے بادشاہ کے لیے وہ کھانا لانا جو سویرے میں نے کھایا ہے۔ تو میں نے کہا پیروں کا لنگر ہوگا، چھوٹے گوشت کی یخنی میں انہوں نے روٹیاں بریک کر کے ڈالی ہوں گی، حضرت کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، گھٹنوں میں درد ہے۔ تو میں تو یہ سمجھا تھا کہ کوئی دیسی گھی کی چوری آئے گی، لیکن ٹکڑا آیا ایک روٹی کا، آدھا خشک ٹکڑا اور پانی کا پیالہ۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کاٹ کے نہ دانتوں کے ساتھ جب نگلنا چاہا تو یہاں اڑ گیا میرے گلے میں، کبھی اس طرح کا کھانا کھایا ہی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں حضرت نے دونوں شرفیوں کی تھیلیاں اٹھا کے میری طرف پھینکی، کہنے لگے جس طرح ہمارا کھانا تیرے گلے میں اڑ گیا تیری دولت بھی ہمارے گلے میں اڑ جائے گی، اٹھ اور نکل، اللہ خیر کرے۔ کہتے ہیں میرے دل نے گواہی دی کہ یار یہ عام دنیا دار نہیں، یہ رب کریم کا بندہ ہے۔ کہتے ہیں اب جب میں پہلے انہوں نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی جب گیا، اب جب میں جانے لگا نا اٹھ کے واپس تو حضرت اٹھ کے میرا استقبال کیا، مجھے سواری تک چھوڑنے گئے۔ تو میں نے کہا حضور جب آیا تھا آپ نے منہ ہی نہیں لگایا، اور جب جانے لگا تو اتنا اعزاز۔ فرمانے لگے جب تو آیا تھا تو تو بھی تو یہی سوچ رہا تھا نا کہ 2 شرفیاں دوں گا تو بابا نرم ہو جائے گا، تو میں تجھے کیوں پروٹوکول دیتا؟ اب جاتی دفعہ تیرے دل نے بھی گواہی دی ہے کہ یہ کوئی دنیا دار نہیں، یہ رب کا بندہ ہے، تو رب کے بندے کے پاس آئے تو تیری عزت نہ کروں۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی لمبی چوڑی دنیا داری اس کو مقصود نہ بناؤ، یہ جب مقصود بن جاتی ہے تو بے کیف سجدے، بے سرور زندگی، کسی کا پیار نہیں رہتا۔ غریبوں کے بارے میں بھی لوگ تبصرہ کرتے ہیں، ہم سے نہیں غریب پالے جاتے، کمائے محنت کرے کھائے، پھر لوگ دھتکارتے ہیں۔ پھر لوگوں کے اندر سختی آتی ہے جب مقصود دولت ہوتی ہے، اور جب مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے پھر اللہ انسانوں کے دلوں کو نرمی عطا فرماتا ہے۔ اس کو مقصود نہ بناؤ، اس کو مقصود خدا کی ذات، اللہ کی ذات، فکر آخرت، قرآن سینے سے رہے، اور زبان پر جو چیز ہر وقت جاری رہے وہ رسول اللہ کا درود و سلام۔ باقی چیزوں کو مقصد نہ بنائیں، یہ دنیا مقصد بن گئی تو یہ زندگی کو کھڑا کر دے گی، جام کر دے گی، پھر آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا لوگ دولت کے پیچھے اس طرح لگے کہ پھر انہیں قبریں دیکھ لیں۔ میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ مسجدوں میں تو نہیں آئے، قبروں میں چلے گئے، اتنے مصروف ہوئے کہ مسجد آنے کا ٹائم نہیں ملا اور وہ قبروں میں چلے گئے، نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ ان کی نماز لوگوں نے پڑھ ڈالی۔ اتنا نہ دنیا داری کرو، اتنا نہ اس کو مقصود بناؤ، جتنی اس کی حد ہے اس کو اسی حد میں رکھو۔ اللہ محبوب پاک کا صدقہ سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔